بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم یہ بات کریں گے جو سندھ گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے ایک جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا کہ پٹیشن کیا تھی۔ تو پٹیشن یہ تھی کہ سندھ کے اسکولوں میں اور کالجز میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے ان لوگوں نے یہ درخواست مسترد کی اور یہ کہا کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ کہہ کر ان لوگوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا۔ تو اس پہ سوچنے کی بات جب یہ چیز میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ یار ہم کوئی انڈیا میں رہ رہے ہیں یا ہم کوئی یورپ میں رہ رہے ہیں یا ہم کوئی امریکہ میں رہ رہے ہیں یا ہم کوئی ساؤتھ امریکہ میں رہ رہے ہیں جو مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ہم تو ایک اس ملک میں رہ رہے ہیں جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا کہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ نہیں لیا۔ یہ ملک سے ہم نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگ کے لیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ملک دے، ہم وہاں پہ تیرا ایک ایسا نظام قائم کر کے دکھائیں گے۔ اگر ہم نے کسی نے بھی پاکستان کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اگر کوئی پاکستان کی آئیڈیالوجی جانتا ہے، میں تو آپ کو ایک یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی جا کے ایک تو ہم نے وہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس وقت 9 میٹرک میں یا 8 میں، جو بھی آئیڈیالوجی ہمیں پڑھائی جاتی تھی اس میں ایگزیکٹ ویسے ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں جو چیز ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ پاکستان اس لیے انڈیا سے الگ ہوا تھا کہ وہ دونوں قومیں مل کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ ان میں آپس میں بہت فرق تھا، اور ہندو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اوپر آ جائے اور مسلمان دوبارہ ہم کو لیڈ کرے اس طریقے سے، کیونکہ مسلمان انڈیا میں تو اپنا وہ نمونہ نہیں دکھا سکا جیسا کہ اس نے ادھر دکھایا ہے، مطلب کہ یہ سعودی عرب کی طرف، یہ یورپ کی طرف جو 3 بر اعظم پر حکومت تھی، پھر اس کے بعد یہ آئے آٹومن امپائر تھا، ان لوگوں کا کیسے ایک نظام قائم تھا، وہ جیسا بھی تھا بعد والا قائم تو تھا نا۔ چلیے بات یہ ہم اپنے اس کی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کیوں لیا تھا۔ یہ ملک ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہم یہاں پہ اللہ کے نظام کو قائم کریں۔ جب یہ میں نے پٹیشن دیکھی تو مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا یہ لوگ کون اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اسلام کی بیسک چیزوں کا نہیں پتہ، جنہیں اسلام کی بنیاد کا نہیں پتہ۔ اگر ایون کے بنیاد کا بھی پتہ ہوتا نا تو یہ چیزیں کو چلے یہ آگے کر دیتے کہ یار چلے دیکھتے ہیں بعد میں۔ ان لوگوں نے مسترد کر دی۔ ایک ہماری جو سندھ کے اندر جو ہماری جو زیادہ تر اکثریت ہے وہ ساری کے ساری نیشنلسٹ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ چلیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم دین کو ایک مطلب کہ ایک پرائیویٹ معاملہ سمجھتے ہیں، اور جو باہر کے معاملات ہیں وہ انسان اپنے خود ہی مینیج کرے گا، وہ اپنے خود کے مطابق چلائے گا۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، ہمارے یہاں کی سوچ ہے۔ تو پشاور میں آپ دیکھیے کہ میں یہاں پہ کوئی قوم پرستی نہیں پھیلا رہا، اور پتہ نہیں وہاں بھی وہ ان لوگوں نے اس کو کر تو دیا ہے کہ بھئی یہاں پر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے گا، پشاور میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اگر پڑھایا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے، جب وہاں پہ اپرووڈ ہو گیا تو پڑھایا بھی جا رہا ہوگا، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس بارے میں کوئی جا کے خود وہاں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملک ہم نے جس بنیاد کے اوپر لیا تھا وہ یہ اس چیز کے اوپر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا صرف اور صرف ایک واحد علاج یہی ہے۔ آج چلا آپ چیک کریے کہ یہ مسلمانوں کی مشکلات میں کمیاں کیوں نہیں آ رہی، مسلمانوں کی آسانیاں پیدا کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ مسلمان کا جو دنیا دیکھنے کا ایک نظریہ ہے وہ الگ ہے، کافر کا جو نظریہ دیکھنے کا وہ الگ ہے۔ ہمارے ورلڈ ویو میں اور ان کے ورلڈ ویو میں بہت ڈفرینس ہے۔ مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کے احکامات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں زندگی میں۔ مسلمان کے پاس شریعت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کافروں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں آزاد ہیں۔ آپ چاہیں یورپ میں جا کے چیک کریں گے وہاں کیا حالات ہیں،
وہاں پاپولیشن ریشیو کتنا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ لوگ ڈپریشن، اینگزائٹی، ان سب چیزوں سے مر رہے ہیں. وہ لوگ مر رہے ہیں کہ جو وہاں یہ لابی سارا کام بیٹھ کے کر رہی ہے، یہ ڈیموکریسی کے نام پہ، یہ LGBTQ ایجنڈاز کے نام پہ، یہ سب کے سب ان کی عوام اس چیز سے اب پریشان ہو چکی ہے. اور اب وہ وہاں پہ اتنی پروٹیسٹنگ ہو رہی ہے. آپ چیک کریں وہاں جا کے، آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اتنا یورپ سے متاثر ہوتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہاں ہے کیا، مجھے یہی نہیں سمجھ آتی. ہماری سوچ کیا ہے؟ انسان اپنی بات کرتا ہے یا دوسرے کی بات کرتا ہے؟ انسان کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے کا گھر بہت اچھا ہے. جب تک آپ وہاں نہیں جائیں گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ دوسرے کے گھر میں ہو کیا رہا ہے. تو اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو بہتر کریں. دوسروں کو نہ دیکھیں گے دوسرے کیا کر رہے ہیں، یار یہ لوگ کتنے خوش ہیں، ہم لوگ خوش نہیں ہیں. تو بیسٹ نظام، بیسٹ چیز ہے وہ اپنے آپ کے پاس